آپ نے جیسے کہ بتایا کہ 1994 میں پارٹی قائم ہوئی، دلی میں پارٹی بنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے تاریخ، میں اتر پردیش کی اور نارتھ انڈیا کی سیاست میں سابقہ 56 سال سے ہوں لگاتار۔ مسلم مجلس کے زمانے سے سیاست میں ہم نے قدم رکھا تھا۔ طالب علم کے زمانے میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے جب مسلم مجلس بنائی، سی پی ایم، سی پی آئی، آر ایس پی جیسی پارٹی مٹ تو سکتی ہے لیکن کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی آر ایس ایس سے، جو اس وقت بڑی ضرورت ہے اس وقت ملک میں سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں کے لیے۔ ان کے بارے میں یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ ان کی سفید دھوتی کے اندر آر ایس ایس کی نیکر رہتی ہے۔ اس کا جو رویہ رہا بابری مسجد کے قضیے میں، بابری مسجد کے انہدام میں، وہ نہایت ہی افسوسناک رہا، ملکی جمہوری اقدار کو پامال کرنے والا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی۔ اس وقت میں کیرلا میں موجود ہوں، اور کیرلا کا بہت ہی مشہور شہر ہے کالیکٹ، جس کو ملا پورم بھی کہا جاتا ہے۔ کالیکٹ ملا پورم دونوں بہت مشہور ایریا ہے، تاریخی جگہ ہے، اور کئی ساری تحریک کا یہ علاقہ کیرلا کا مرکز رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہے انڈین نیشنل لیگ کے قومی صدر کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیرلا کی شناخت کئی وجہ سے ہے، اس میں سے ایک ہے انڈین یونین مسلم لیگ۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا، تب پہلی پارٹی ہندوستان میں بنی جس کا نام رکھا گیا انڈین یونین مسلم لیگ۔ شروع میں کئی جگہوں پر یہ پارٹی تھی، پھر کیرلا میں محدود ہو گئی، حکومت میں کئی مرتبہ حصہ دار رہی ہے، لیکن 1994 میں بلکہ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد کچھ معاملہ ہوا اور مسلم لیگ کی قیادت نے کانگریس کے ساتھ اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی وقت ایک نئی پارٹی وجود میں آئی جس کا نام ہے انڈین نیشنل لیگ۔ آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت کیرلا میں جو لیفٹ پارٹی کی حکومت ہے، اس کے الائنس میں انڈین نیشنل لیگ بھی شامل ہے، اور انڈین نیشنل لیگ کا ایک ایم ایل اے کیبنٹ منسٹر بھی ہے، اور بھی کئی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ مسلم لیگ اس وقت کیرلا میں حکومت میں شریک نہیں ہے کیونکہ ان کا الائنس کانگریس کے ساتھ ہے۔ کب یہ پارٹی بنی، کیسے بنی، کیا پوری تاریخ ہے، اس وقت اس پارٹی کی کیا حیثیت ہے، اس کے علاوہ ہندوستان میں اور کتنے صوبوں میں پارٹی کام کر رہی ہے، آگے کام کرنے کا ارادہ ہے، تمام امور پر تفصیل سے بات چیت کریں گے انڈین نیشنل لیگ کے قومی صدر جناب سلیمان صاحب کے ساتھ۔ ہم آپ کو بھی بتا دیں کہ جو انڈین نیشنل لیگ کے بانی ہیں ابراہیم سلیمان سیٹھ والا، آپ ان کے ساتھیوں میں ہم اثر ہیں۔ انہوں نے پارٹی قائم کی، اس کے ساتھ آپ رہے، آپ پہلے انڈین یونین مسلم لیگ میں تھے، پھر اس پارٹی میں شامل ہوئے۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ انڈین یونین مسلم لیگ کے ساتھ آپ لوگ تھے، پھر یہ نئی پارٹی یعنی انڈین نیشنل لیگ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیا اس وقت کا ماحول تھا؟ دیکھیے، ہم انڈین یونین مسلم لیگ میں 35 سال تک تھے، میں بھی تھا، اور ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب کے ساتھ 1970 سے لے کر 1992 تک مسلم لیگ میں ہم لوگ کام کر رہے تھے۔ کانگریس کا علاقہ تھا کیرلا میں، اور سرکار میں ہمارے 4 منسٹر تھے، اور جیسا کہ آپ نے کہا ابھی کہ ہم باقاعدہ حکومت کے مختلف صوبے جات میں ہم شریک تھے حکومت چلانے میں۔ لیکن کانگریس کی جو قومی قیادت تھی پی وی نرسمہا راؤ کی، اس کا جو رویہ رہا بابری مسجد کے قضیے میں، بابری مسجد کے انہدام میں، وہ نہایت ہی افسوسناک رہا، ملکی جمہوری اقدار کو پامال کرنے والا رہا۔ بحیثیت وزیر اعظم کے انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ان کے بارے میں یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ ان کی سفید دھوتی کے اندر آر ایس ایس کی نیکر رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا، ہم سب دہلی میں تھے، قائد محبوب ملت ابراہیم سلیمان سیٹھ، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، فیصلہ بورڈ کی پوری قیادت موجود تھی دہلی میں، اور ہمارے شہاب الدین صاحب، یہ سارے کے لوگ موجود تھے، اور فکر مند تھے، اس لیے کہ ایک ایک لمحے خبر آ رہی تھی کہ دہشت گرد عناصر ہزاروں کی تعداد میں بابری مسجد کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اس کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 11:20 پر وزیر اعظم سے ٹائم مانگا جا رہا تھا، نرسمہا راؤ سے۔ ان کے سیکرٹری کہہ رہے تھے پوجا کر رہے ہیں، شام تک وہ پوجا کرتے رہے، ٹائم نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور بابری مسجد شہید ہو گئی۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ سیکولر ذہن کے ہندوستانی، خاص طور پہ مسلمان، نے ٹھگا سا محسوس کیا، اور انہوں نے تقریباً 7 بجے وقت دیا مسلم وفد سے ملنے کا۔ اس نے نرسمہا راؤ نے 7 بجے دیا۔ اس اتفاق سے اس وفد میں بھی تھا، اس میں عبدالصمد صدیقی صاحب راج سبھا کے، ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب، شہاب الدین صاحب، بنت والا صاحب، اور قابل ذکر تمام مسلم قائدین، سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، ممبر پارلیمنٹ حیدرآباد، سب تھے۔ جب ان سے شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں کلیان سنگھ نے ٹھگا،
سوال کیا گیا کلیان سنگھ کیسے ٹک سکتا ہے؟ پوری قوت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے ملٹری بھی وہاں فیض آباد کے چاروں طرف بھیج دی تھی، لیکن آپ نے اس موقع پر جہاں بابری مسجد کا پریمیسز تھا چاروں طرف، اس کی سیکورٹی میں آپ نے، بابری مسجد کی سیکورٹی میں آپ نے ملٹری کو نہیں لگایا، جبکہ آپ کو اختیار تھا کہ وہاں کی حکومت کو بھی ہرا سکتے تھے 356 جب وہاں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، دستوری تمام سسٹم تہس نہس تباہ کر دیا تھا کلیان سنگھ کی حکومت نے، تو آپ نے نہیں کیا۔ سیٹھ صاحب نے کہا یو ہیو چیٹڈ دا کنٹری مین، سیٹھ صاحب ہمارے مرحوم کہا تھے، ان کا آپ نے ملک واسیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ کوئی جواب ان کے پاس نہیں بنا، صرف یہ کہا آپ جو چاہیں سیٹھ صاحب مفروضات گھڑ لیں۔ یہ جواب ان کا بہت ہی ایک معصومانہ سا تھا، بہت ہی یعنی ایک سیوٹ سا، اور میں یہ کہوں گا ہندی میں لفظ ہے کٹلتا بھرا ہوا جواب، مطلب کوئی معذرت بھی نہیں، کہ ان کو کچھ افسوس بھی نہیں تھا، معذرت بھی نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور رہا کہ اس کے بعد انہوں نے اعلانات کیے پبلک میں کہ بابری وہیں بنائی جائے گی، جو بھی جھوٹ تھا وہ بھی جھوٹ تھا۔ پر جب یہ سب ہو گیا تو مسلم لیگ کی قیادت میں اس پر سلسلہ گفتگو کا شروع ہوا کہ اب کیا ایسی حالت میں نرسمہا راؤ کی کانگریس ساتھ ہم رہ سکتے ہیں؟ اس وقت سینٹر کی قیادت میں ابراہیم سلیمان سیٹھ صدر تھے، جی ایم بنات والا جنرل سیکرٹری تھے، اور میں سیکرٹری تھا۔ ہائی پاور کمیٹی میں ہم 3 تھے، تینوں کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم ان اقدامات کے بعد، نرسمہا راؤ کی اس غفلت کے بعد، مجرمانہ غفلت کے بعد، کانگریس کے ساتھ سیاسی رفاقت میں نہیں رہ سکتے، ہمیں اس سے رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر ہم لوگوں نے ایک فیصلہ لیا کہ یہ 3 لیڈر، ایک آپ تھے، ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب، جی ایم بنات والا، جی ایم بنات والا، پریسیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، سیکرٹری، ہم تینوں ہائی پاور کمیٹی تھے۔ تینوں کا فیصلہ ہوا بالاتفاق رائے کہ اب ہمیں نرسمہا راؤ جیسے شخص کی قیادت والی کانگریس پارٹی سے کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ ہم نے اعلان کر دیا، لیکن ایک ضابطہ ہوتا ہے اس کا، اس میں پھر یہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں صاحب، اس کا پولیٹیکل افیئرس کمیٹی جو شارٹ ایک چھوٹی کمیٹی ہوتی ہے پارٹی کی، اس کی میٹنگ بلا کے فیصلہ لیا جائے۔ اس کی میٹنگ بلائی گئی، 9 ممبر تھے اس میں حسن الزما صاحب بنگال کے تھے، ایک عبدالصمد دنیا میں بھی نہیں رہے، شہاب تنگل صاحب کیرلا کے تھے، دنیا میں نہیں رہے، منظور عالم صاحب ٹاؤن راجستھان دنیا میں نہیں رہے۔ اس کمیٹی کے ممبران میں اقبال ظفر اور ہم موجود ہیں، بس 2 ہی بچے ہیں، باقی سب دنیا میں نہیں رہے۔ اس میں 9 میں سے 5 لوگوں نے بالاتفاق رائے فیصلہ کیا کہ حکومت کے ساتھ، کانگریس کی حکومت کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے، ہمیں ریزائن کرنا۔ ٹھیک ہے، حکومت گر جاتی کیرلا کی، لیکن کیرلا کے وزراء حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مطلب یہاں بھی یعنی پی سی اے جو پولیٹیکل افیئرس کمیٹی، اس میں بھی اکثریت کی رائے تھی نہیں رہنا ہے کانگریس کے انعام کے بعد نرسمہا راؤ کی جو چیٹنگ ہے، جو دھوکہ دیا ہے انہوں نے ملک کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اس کے بعد کانگریس کے ساتھ کسی قسم کے الائنس کی سیاست، رفاقت کی سیاست کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میجارٹی یہ تھی، اب میجارٹی کا فیصلہ ہو گیا، اس پر منسٹرس نے یہاں کے صاحب ہمیں آپ کے حکومت سے محروم کرنا ہے، بابری مسجد تو یو پی میں ہے، ہمیں آپ کیوں، ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ نہیں بھائی، مسلم لیگ ایک ہے، پارٹی ایک ہے، لیڈر ایک ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ کو حکومت سے استعفیٰ دینا ہے۔ اس تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کسی طرح مرحوم بنات والا صاحب کو مطمئن کر لیا، کیونکہ راجیہ سبھا اس سمے پارلیمنٹ میں نہیں تھے، ای احمد تھے۔ ای احمد نے ان کو کہا کہ آپ لوک سبھا میں چلے جائیے گا، آپ ساتھ دیجیے ہمارا، اور اس طرح سے ہم اقتدار سے باہر ہو جائیں گے۔ بہرحال جب اقتدار کیرلا والے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ای احمد کون؟ یہ احمد انڈسٹری منسٹر تھے مرکز میں، مسلم لیگ کے منسٹر تھے، یو اے پی اے میں فرسٹ کانگریس کے ساتھ، وہ بھی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ بہرحال آل انڈیا کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، آل انڈیا کونسل بلائی گئی، وہی آخری فیصلہ لینے والی تھی۔ اس میں بعد اختلاف رائے ہوا، 60% لوگ کونسل کے اس رائے کے تھے کہ کانگریس سے رشتہ توڑ لینا چاہیے، لیکن مسلم لیگ کیرلا کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت سے ہم باہر آئیں، حکومت سے چپکے رہنا چاہتے تھے۔ یہ اصولی ٹکراؤ ہوا۔ قائد محبوب ملت ابراہیم سلیمان سیٹھ اور تمل ناڈو کے MPs اور کیرلا کے 2 منسٹرز اور کرناٹکا کے MLA کمر الاسلام صاحب، دنیا میں کوئی نہیں بچے، اب سب نے کہا نہیں، حکومت کا سوال نہیں ہے، MLA شپ کا سوال نہیں ہے، یہ تو بہت اصولی بات ہے۔ ان ہردنگیوں نے، ان داہ پسندوں نے، ان دہشت گردوں نے بابری مسجد نہیں گرایا، سمویدھان گرایا ہے، سمویدھان کو توڑا ہے، اور سمویدھان کے توڑنے میں وزیر اعظم ہند PV نرسمہا راؤ کا پورا کردار ہے، ان کی ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے۔
ورنہ وزیر اعظم نے حق ادا فرض ادا کیا ہوتا تو ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی بنیاد پر اختلاف ہوا. ہم لوگوں نے کہا نہیں مسلم لیگ میں اس طرح ساتھ کیرلا والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور پھر الگ ہٹ گئے. الگ ہٹنے کے بعد میں یہ نہیں بہتر محسوس نہیں کیا کہ مسلم لیگ 2 حصوں میں بڑھ جائے. مسلم لیگ ابراہیم سلیمان سیٹ, مسلم اب شہاب تنگل, یہ مناسب نہیں تھا. ہم نے پورے ملک کا دورہ کیا. سیٹ صاحب کے ساتھ میں تھا. سیٹ صاحب نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی. پورے ملک کا دورہ کیا ہم نے. پہلے اکیلے کیا, مسلم لیگ کے کیڈر سے ملے. پھر سیٹ صاحب ہم دونوں نکلے, علماء سے ملے, حضرت مولانا علی میاں سے ملے, اور ریاض الحسن صاحب سے ملے, اور تحریک کیا نام ہے تعمیر ملت کے حیدرآباد, تمام لوگوں سے ملک ملاقات کیا کرنا چاہیے. لوگ رائے ہوئے کہ سیٹ صاحب مسلم لیگ میں وہ لوگ جو موقع پرست حکومت کے لیے سب کچھ اصولوں کو قربان کرنے والے لوگ ہیں, وہ زیادہ آگئے ہیں کیرلا میں. آپ کو ہمارے خیال میں ہٹ کے نئی بات سوچنی چاہیے, نئے انداز میں سوچنا چاہیے. 1.5 سال تک ہم لوگوں نے مشورے کرنے کے بعد ایک منتخبہ اجلاس بلایا غالب اکیڈمی, غالب ہال نظام الدین میں 23 اپریل 2094 کو. 750 لوگ اس میں تھے, اس اجلاس میں. نارتھ انڈیا کے 200 رہے ہوں گے, 550 تمل ناڈو, کیرلا اور کرناٹک کے تھے. تو وہی ہے کہ جب کیرلا کے, تمل ناڈو, کرناٹک کے لوگ ہوں گے تو انگریزی غالب ہوگی. تو اس کا نام انڈین نیشنل لیگ پڑا. نام انگریزی میں اتفاق ہو گیا اس پہ, انڈین نیشنل لیگ نام پڑا. اس میں سیٹ صاحب صدر ہوئے. ایم اے لطیف تمل ناڈو کے ملے تھے جنرل سیکرٹری, اور میں تنظیمی سیکرٹری. اس میں بھی 3 ذمہ داری دی گئی ہم لوگوں کو. اور وہ اس طرح سے 1994 میں انڈین نیشنل لیگ کا قافلہ دلی میں اس کی بنیاد پڑی. ماشاءاللہ وہ قافلہ شروع ہو گیا. سیٹ صاحب ہم تینوں نے کام شروع کیا, ماشاءاللہ چلنے لگے. 96 میں الیکشن پہلا ہوا تو اس میں ہم لوگوں نے 3 ریاستوں میں کھاتا کھولا اسمبلی میں, اور ایک تمل ناڈو میں ہمارے 6 ایم ایل اے جیت گئے. کرناٹک میں 1 ایم ایل اے جیتا. کیرلا میں البتہ چونکہ ہمارا الائنس نہیں تھا کسی سے, اس وقت تک کمیونسٹ ہمارے ساتھ نہیں تھے, ہم نہیں جیت پائے. الیکشن لڑے, ہم جیتے نہیں. بہرحال یہ کارواں رواں دواں ہو گیا الحمدللہ, اور انڈین نیشنل لیگ کام کرنے لگی. یہ ہے تاریخ انڈین نیشنل لیگ کی. آپ نے جیسے کہ بتایا کہ 1994 میں پارٹی قائم ہوئی, دلی میں پارٹی بنی, اور دلی میں پارٹی قائم ہونے کا مطلب ہے کہ دلی میں یا کم از کم نارتھ انڈیا میں آپ کی پارٹی کا رسوخ ہونا چاہیے تھا, وہاں سیاسی وجود ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت کیرلا میں تو آپ کی پارٹی کا سیاسی وجود نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ کے لوگوں نے جیت حاصل کی ہے, پہلے بھی جیت حاصل کی, اب حکومت میں شریک ہے. اور کل جب میں ریلی میں شریک تھا تو میں نے دیکھا کہ بلا مبالغہ 7-8 کلومیٹر تک لمبی ریلی تھی. ہزاروں لوگ INL کا یعنی انڈین نیشنل لیگ کا جھنڈا لے کر کے ریلی میں جا رہے ہیں. پورا کیڈر موجود تھا. نظر آیا کہ آپ کی پارٹی کیرلا میں دمخم رکھتی ہے, لیکن نارتھ انڈیا میں یا ہندوستان کے دیگر حصوں میں INL نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے تاریخ. میں اتر پردیش کی اور نارتھ انڈیا کی سیاست میں سابقہ 56 سال سے ہوں لگاتار. مسلم مجلس کے زمانے سے سیاست میں ہم نے قدم رکھا تھا. طالب علمی زمانے میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے جب مسلم مجلس بنائی, میں تو نوجوان تھا 19 سال کا, لیکن ان کے ساتھ ایک کارکن کے حصے سے میں شریک ہوا. سیاسی مستقل مزاجی نارتھ کے لوگوں میں خود سیاسی, جسے انگریزی میں کہیں گے اسرٹیو پولیٹکس, یعنی ہم اپنی بات زور دے کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر سیاست کریں, اس کا مزاج نہیں پایا جاتا ہے. نارتھ انڈیا کے زیادہ تر ہمارے نوجوان اکثریت میں سیاسی نوکری تلاش کرتے ہیں, پلیسمنٹ تلاش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ بڑے نوجوان, میں نام نہیں لوں گا, اب تو کوئی سپریم کورٹ پر وکالت کر رہا ہے, کوئی کہیں کوئی وائس چانسلر ہو گیا. آپ کے جامعہ بھی وائس چانسلر ہونے والے ہیں, پہلے اس یونیورسٹی میں ہو گئے تھے, اور کوئی ڈسٹنٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر وائس چانسلر ہوئے. سارے کے سارے لوگ ایک آدھ کو چھوڑ کر زیادہ تر وہ پڑھے لکھے نوجوان جو سیاسی شعور رکھتے ہیں, ان کے اندر صبر و استقامت وہ نہیں پائی جاتی کہ ہم نہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا, اس کے لیے ایک سیاسی بنیادی کام کیا جائے, جو کہ ساؤتھ میں پایا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, اور اس کی تاریخی وجہ بھی ہے. چونکہ آزاد ہندوستان اور تقسیم کے بعد مسلم قیادت نارتھ کی پاکستان چلی مائیگریٹ کر گئی تھی, عزت کر گئی تھی. قابل ذکر قیادت بچی نہیں تھی. بہار کی, بنگال کی, یوپی کی, دہلی سے, اور جس طرح تشدد ہوا تھا اور جس طرح سے لوگ شہید کیے گئے تھے, پوری تاریخ ہے. تو خوف کا بھی 30-35 سال تک تو خوف کا ایک
لوگوں کے اندر ماحول رہا. یعنی جب ہم نے مسلم لیگ کا کام شروع کیا تو میرے پھوپھا، میرے والد کی بہن کے شوہر جو کانگریس کے کارپوریٹر سبھاسد تھے، میں 70s کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے گھر گئے اور میرے والد سے کہا کہ آپ نے بچے کو، لڑکے کو اپنے پڑھنے بھیجا ہے یا سیاست کرنے؟ اور سیاست بھی کیسی کہ چھت میں گھاس اگائے گی، گھاس نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس طرح کا سرکار آپ کے ساتھ معاملہ کرے گی، یعنی جیلوں میں بھیج دے گی. اتنا خوف پیدا کرنے کی کانگریس کے مسلمان کوشش کر رہے تھے. میرے ساتھ خود یہ معاملہ ہوا. پر وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں مانا، کیونکہ میری زندگی میں کوئی ذمہ داری تھی نہیں. والدین گاؤں میں تھے اور میں اکیلے کانپور میں تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. میں لگ گیا اور الحمدللہ محفوظ رہا، کام بھی کیا. لیکن عام طور پہ جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جداگانہ اقتدار میں شرکت کی سیاست جو صبر آمیز بھی ہے، ٹائم لیتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کسی کی زندگی میں کامیاب نہ بھی ملے، اس کو کرنے کے لیے استقامت کا بڑا فقدان ہے نارتھ انڈیا میں. جو میں نے نفس ایک طالب علم محسوس کیا ہے، جو میں نے محسوس کیا، انٹریکشن محسوس کیا. اور جہاں جہاں تھوڑا استقامت کا ثبوت دیا ہم نے، وہاں حکومت میں بیٹھے لوگ جھک کر بات بھی کرتے ہیں. میرے ذاتی تجربے یہ ہیں کہ 1988 میں جب مسلم لیگ نے 2-3 کارپوریشن میں کامیابی حاصل کی تو کانگریس نے چل کر خود ہم سے سمجھوتا کیا کہ میرٹھ میں میئر ہمارا کر دیجئے اور ڈپٹی میئر آپ لے لیجئے. اور آزاد بھارت کی تاریخ میں اتر بھارت میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلم سیاسی پارٹی کے ساتھ کانگریس نے سمجھوتا کیا. بلدیہ میں کیا، اسی طرح بریلی میں کیا. بریلی میں ہمیں 4 کارپوریٹر جیتے، وہاں بھی نہیں میئر بنا سکتے تھے. تو یہ ہوا. اس کے بعد 89 میں مسلم لیگ کا صدر تھا یو پی کا، اور ملائم سنگھ جی ایس جے سنیکت سماجوادی جنتا پارٹی ساجپا کے چیف منسٹر تھے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تنہا نہیں جیت سکتے، اور پہلے کے الیکشن میں ہم لوگ کئی سیٹوں میں ہرایا تھا، تو انہوں نے مسلم لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کیا. یہ ہمارے عملی تجربات ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلم لیگ ہے وہ 1990 کے آس پاس میں نارتھ انڈیا میں بھی یا کیرلا کے باہر بھی ایکٹیو تھی، چناؤ لڑ رہی تھی. جی ہاں، مسلم لیگ، میں 88 میں بتا رہا ہوں، مسلم لیگ کا میں صدر تھا یو پی کا، اور 2 کارپوریشن میں کانگریس کو ہم سے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑا، لوکل بلدیہ ہی کی اس میں حکمرانی میں کرنا پڑا ہم کو. اور 91 میں خود راجیو گاندھی نے ہماری لیڈرشپ سے ہم سے بات کی کہ آپ ہمیں بہت اٹیک کرتے ہیں، آپ اٹیک نہ کیجئے، ہم مائنارٹی کے ریزرویشن کے لیے مینیفیسٹو میں لاتے ہیں. آزاد بھارت میں کانگریس نے پہلی مرتبہ مائنارٹی کے ریزرویشن کی بات اپنے مینیفیسٹو میں رکھی، پہلی بار. بالکل. ہاں. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ لوگوں نے کیرلا سے ہٹ کر کے نارتھ یا پورے بھارت میں کیوں کانگریس کے ساتھ کبھی الائنس نہیں کیا؟ نہیں، ہمیں کانگریس سے کوئی گریز نہیں ہے. دیکھیے، کانگریس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے مسلم سیاسی طاقت کو آزاد ہندوستان میں پنپنے نہیں دیا. کیرلا میں تو مسلم لیگ کو الائنس میں کی مجبوری تھی، بغیر مسلم لیگ کے اقتدار میں رہ نہیں سکتے تھے. ہماری بھی مجبوری تھی، ہم چل رہے تھے ساتھ میں. لیکن ان کی فرقہ پرستی بے نقاب نہیں ہوئی تھی. بابری مسجد کے سانحے سے پہلے فرقہ پرستی تھی، اندر کر رہے تھے سارے کام، لیکن بے نقاب نہیں ہوئی تھی. تو 2 جگہ انہوں نے مجبوری میں ہم سے مسلم لیگ سے الائنس کیا، کیرلا اور بنگال میں. اچھا، بنگال میں بھی الائنس؟ بنگال میں بھی ہم نے ان کے الائنس میں 7 MLA جیت کر 2 انڈسٹری منسٹر اور ہائر ایجوکیشن منسٹری حاصل کی. کب یہ کس سن میں ہوا؟ یہ 1971 میں ہوا. اچھا، بنگال کے 1971 کے چناؤ میں ان کو کرنا پڑا ہمارے ساتھ. مسلم لیگ کے ساتھ جیتے؟ جی، مسلم لیگ کے ساتھ جیتے. ان کی جیسے سرکار بن نہیں رہی تھی تو انہوں نے بات کی ہم سے. ہم نے کہا بھائی ہم پاور شیئر کے لیے بات کریں گے. انہیں پاور شیئر کرنا پڑا اور ہمارے 2 منسٹر ہوئے 7 میں سے. لیکن جب بنگلہ دیش بننے کی وہ بات ہو رہی تھی اور فوجیں ہماری وہاں اتاری گئی تھی پوری پاکستان میں، اور مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا، تو ایک سرکولر بھیجا اندرا کانگریس نے دہلی سے کہ اردو اسپیکنگ مسلمانوں پہ نظر رکھی جائے اور ایکٹیوسٹ کو اسکین کیا جائے، اسکینر پر لیا جائے. یہ سرکولر گیا اور کیبنٹ پر رکھے بغیر لاگو کر دیا گیا. جب یہ پتہ چلا تو ہمارے منسٹر نے اعتراض کیا تو حکومت گرا دی گئی. تو ظاہر ہے مسلم لیگ کے منسٹر بھی نہیں رہے. تو بنگال میں حکومت گرا دی گئی کہ مسلم لیگ کے رہتے ہوئے ہم، مسلم جماعت کے رہتے ہوئے ہم ظلم نہیں کر سکتے. کانگریسی مسلمان کو تو ہم ڈرا، لیکن ان کو کیسے ڈرائیں گے؟ تو ہم نے سرکار ہی گرا دی. تو یہ ایکچولی ڈوول جو
रवैया रहा है, अनडेमोक्रेटिक जो रवैया रहा है कांग्रेस का, वो तारीख है. बिल्कुल. तो इस वक्त आप इंडियन नेशनल लीग है, मुस्लिम लीग भी मौजूद है और भी कई सारी पार्टियां हैं, तो इंडियन नेशनल लीग की सियासी हरीफ इस वक्त असल कौन है, मुस्लिम लीग या कोई और? देखिए, हम तो जो दोस्त है, हमारा दोस्त है, और जो सियासी बैटल में, जंग में खिलाफ खड़ा है, वो सब है. वो कांग्रेस हो, वो मुस्लिम लीग हो, या कोई भी हो. सीधी बात देखिए, पॉलिटिक्स में दोस्त, हरीफ और हलीफ दो में बार लाइन खींचती है. अब केरला में एलडीएफ के साथ है, मुस्लिम लीग कांग्रेस के वोट साथ है, जो आपका वोट था मुस्लिम लीग में, आप इधर आ गए, तो आप तो उसी वोट को हासिल करने की कोशिश करेंगे. देखिए, पार्टी वोट जो है फ्लूड होता है. जी. जो पार्टी के साथ वोट होता है वही इक़्तिदार में लूजर होता है या गेनर होता है, हासिल करता है या लूज करता है. ठीक है, आज की हालत ये है कांग्रेस की डुअल पॉलिसी की वजह से. जी. राहुल गांधी काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो में मेहनत कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन ये भी सही बात है कि कांग्रेस की जो पुरानी लीडरशिप है, आज भी बाकी है, अंदर मौजूद है, वो क्लियर लाइन नहीं ले पा रही है बीजेपी के, आरएसएस के खिलाफ, जो लेना चाहिए था उसको. आरएसएस मुल्क में जो ग्रोथ उसकी हुई है, उसकी पजीराई कांग्रेस ने की है, ये तारीख है. कांग्रेस ने उसको एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन माना हमेशा. नेहरू जी ने भी माना, पटेल साहब ने भी माना, और ये हकीकत है. बैन हुई आरएसएस, लेकिन उसकी सरपरस्ती भी की, पजीराई भी की उन्होंने, उसके इदारे कायम किए. यहाँ तक कि कांग्रेस की ही मिनिस्ट्री ने नागपुर में आरएसएस के लिए जगह अलॉट की, बड़ी जगह. इस वक्त अभी केरला में आपका अलायंस है एलडीएफ के साथ, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका नाम है शायद पूरा. तो ये कैसे आपका अलायंस हुआ, क्या क्या शर्तें थी आप दोनों के दरमियान? देखिए, हम मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले जो सिंसियर पार्टी या लीडरशिप है, उनके साथ ही हम जाना चाहते थे. हमने हमें महसूस किया कि लेफ्टिस्ट, केरला के लेफ्टिस्ट या मुल्क के लेफ्टिस्ट कभी भी आरएसएस से कोई अलायंस समझौता नहीं किया. उनकी लाइन पूरी क्लियर थी. हाँ, आरएसएस से कभी उन्होंने नहीं आरएसएस से कभी समझौता नहीं किया, बीजेपी से कभी नहीं किया, कम्युनलिस्टों से, फिर का प्रस्तुत कभी नहीं किया. एक तो ये लाइन थी पूरी. दूसरा, जब से आईएनएल बनी तब से लगातार हम लोगों की लॉजिस्टिक और टेक्टिकल एक सपोर्ट रही. हम लोग एक साथ काम करते रहे कॉमन इश्यूज पर, सेकुलर इक़्तिदार को, सेकुलर सियासत को बाकी रखने के मामले पर, फासिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, इंतहापसंदी के खिलाफ. उसमें ये बहुत सच्चे पक्के कमिटेड लोग हैं लेफ्टिस्ट. ये हमारा यकीन है उनके बारे में, और हमारा तजुर्बा भी हो गया. 27 साल हम उनके साथ काम कर रहे हैं. एलडीएफ में तो हम अभी पिछले 1-2 साल से आए हैं. पहले हम एलडीएफ में नहीं थे, लेकिन साथ हमारा काम होता था मिलकर. अब हम एलडीएफ के हिस्सेदार हैं, अंदर बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. हमें महसूस करते हैं कि सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी जैसी पार्टी मिट तो सकती है, लेकिन कोई समझौता नहीं कर सकती आरएसएस से, जो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में सियासतदानों, सियासी जमातों के लिए, कि वो स्टैंड लें. नुकसान होगा लेकिन मुल्क बचेगा. तो लेफ्ट पार्टियों के साथ आप इस तरह का अलायंस बंगाल में हासिल करने की कोशिश करेंगे और जगहों पर? देखिए, उनका कमिटमेंट है, हमारे एलडीएफ का हर जगह कमिटमेंट है कि जो माइनॉरिटी की पार्टीज भी काम करेगी और कम्युनल इश्यूज पर वो लोगों को कम्युनलाइज यानी फिरका वाराना ज़हनियत पैदा नहीं करेगी. नेशनल इश्यूज पर जाहिर है हमारे इश्यूज जो हैं मुसलमान जाति के, वो तो हम उठाएंगे, उठाते हैं, वो भी फिर साथ होते हैं हमारे. उनके लोग भी जेल में हैं आजकल, वो साथ होते हैं, कम्युनिस्ट बहुत से जेल में. इस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इस मुल्क को बचाने के लिए इस वक्त जो सब सख्त तरीन ज़रूरत है वो आजमाइश से गुजर जाने की ज़रूरत है. और वो तब जाहिर है कि जब हम फासिस्ट एलिमेंट जो मुल्क में इस वक्त कब्जा करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ जब खड़े होंगे तो भरोसेमंद सियासी रफ़का चाहिए, जो हमें लगता नहीं हर पार्टी में पाया जाता है. अच्छा, एक और बात जो कई बार तो मेरे जहन में आता है कि उमूमन जो मुस्लिम लीग है उसको केरला की पार्टी ही समझा गया. ज़्यादातर अभी भी यही गढ़ है, बाकी जगह से पार्टी ख़त्म है. उसके जो सदर रहे ज़्यादातर इसी इलाके के रहे. इंडियन नेशनल लीग की भी शुरुआत केरला से एक तरह से हुई है, यहीं आपका गढ़ है. लेकिन आप सदर हैं और आप उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, और भी कई आपके ज़िम्मेदार नॉर्थ इंडिया से, हालांकि नॉर्थ इंडिया में पार्टी का कोई असर रसूख वजूद नहीं है. तो यहाँ के लोग क्या इस बात को बर्दाश्त कर लेते हैं कि कोई नॉर्थ इंडिया का हमारी सदारत करे और आपके अंडर में इतना बड़ा कैडर है, सब कुछ चल रहा है? देखिए, इंडियन नेशनल लीग एक डेमोक्रेटिक पार्टी है. मैं 6ठी मरतबा भी 2 दिन मीटिंग हुई 29-30 को ऑल इंडिया काउंसिल की. 6ठी मरतबा मुझे 3 साल के लिए इलेक्शन होता है. 6ठी मरतबा मुझे इनॉनिमसली इलेक्ट कर लिया मैंने. 1-2 मेंबर यहाँ बैठे हैं, मीटिंग में थे. मैंने कहा भाई अब मैं सदर नहीं रहना चाहता,
ان کا نہیں ابھی تو آپ کو رہنا پڑے گا, ابھی چلتے پھرتے ہیں. ایک بات تو یہ دیکھیے آپ, میں کانپور سے آتا ہوں, میں ملیالی نہیں, میں تمل نہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں ڈیموکریٹکلی الیکشن ہو اور جو قابل قبول ہو. یونانیمس ہونا بڑی بات ہوتا ہے, 2 لوگ الیکشن لڑتے ہیں, 3 لوگ خواہش مند ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں دراصل اتنی دور اندیشی ہے لوگوں میں کہ اس شخص کی ضرورت ہے شاید, اسی لیے مجھے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے کیونکہ آپ پرانی نسل سے ہیں, ابراہیم صاحب کے دوست ہیں. ہاں, بھروسہ ہے, بھروسے کے بغیر تو ہوتا ہم نہیں. اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ ابراہیم سلیمان سیٹھ والا جن کی بار بار بات ہوئی ہے, وہ مسلم لیگ کے صدر رہے پارٹی کے آخری وقت تک, جب نئی پارٹی انہوں نے بنائی, اور 7 مرتبہ MP بھی رہے, 6 مرتبہ انہوں نے جیت حاصل کی لوک سبھا میں, اور 1 مرتبہ راجیہ سبھا کے بھی ممبر تھے. تو ایک بڑی شخصیت تھی, محبوب ملت کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بھی وہ فاؤنڈنگ ممبر تھے. صحیح بات ہے, ان کے ساتھ میں 35 سال رہا, اور ظاہر ہے انہی کی تربیت میں نے سیاست کی ایک طرح سے عربے سیکھی اور اس میں عامل رہا. تو یہاں کا کیڈر جو کیرلا اور تمل ناڈو کا ہے, سیٹھ صاحب کی وجہ سے بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, اور میری کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں کہ آپ زبان نہیں جانتے لیکن آپ اس تحریک کے ہیں بانی, تو آپ کو رہنا ہے. لیکن ہمارے یہاں نائب صدور میں دیکھیے, ایک نائب صدر بہار کے, جی, ایک نائب صدر تمل ناڈو کے, اور ایک نائب صدر کیرلا کے, اور ایک نائب صدر مہاراشٹر کے. 4 نائب صدر ابھی مسلم لیگ کے لوگ ابھی ٹوٹ کر آ رہے ہیں. مہاراشٹر کے جو ابھی بھی آ رہے ہیں ٹوٹ کر کے, مہاراشٹر کے مسلم لیگ کے صدر تھے وہ ٹوٹ کر آئے ہیں اور نائب صدر الیکٹ ہوئے ہیں, تو ٹوٹ کے آ رہے ہیں. وہ مسلم لیگ کا دیکھیے اسکوپ نہیں ہے انڈیا میں. اب 2 باتیں ہیں. اب ہندوستان کا سینیریو ایسا بن گیا ہے کہ نام سے کسی قوم کے, کسی مذہب کے پارٹی چلانے کے بعد برادران وطن اس کو گوارا نہیں کرتے. جی, یہ چینج آیا, یہ ہم نے اس کو سمجھ لیا تھا. کمیونٹی کا نیم نہیں آنا چاہیے, کمیونٹی کا نیم نہیں آنا چاہیے. کمیونٹی کی فلاح کے لیے فیصلے بھی کرنے چاہیے, اس کو لاگو کرانے کے لیے سیاسی جدوجہد بھی کرنی چاہیے, سیکولر انداز ہونا چاہیے. دوسری وجہ, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات ہے کہ کیرلا سیٹھ صاحب کی صدارت سے ہٹنے کے بعد اب کیرلا کا صدر کون, انڈین مسلم لیگ کا صدر کون ہے لوگ جانتے نہیں. اس کا ویژن دیکھیے بہت محدود ہے صدر کا. آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے شاید, اس کو ملاقات بھی شاید نہیں ہوئی, حالانکہ وہ لوک سبھا میں بھی رہے DMK کے ٹکٹ پر. تو ضرورت اس ایسے شخص کی ہے جو بھارت کی ترجمانی کرے, ملک کی ترجمانی کرے, علاقائی انڈیا سے ہوگا, نارتھ سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ایک وجہ ہے کہ مسلمان نام نہیں آنا چاہیے, لیکن آپ کی جو خود پارٹی ہے INL, آپ کو جو جھنڈا ہے وہ پورا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی ہی پارٹی. آپ نے ہرا رنگ چوز کیا ہوا ہے جس کو سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کا رنگ ہے. آپ نے اس پہ چاند بھی لگا رکھا ہے جو ایک پہچان ہے مسلمانوں کی. تو آپ کیسے اس سے الگ کر رہے ہیں خود کو؟ دیکھیے, سوال اس سے نہیں ہوتا کہ یہ ہے, سوال ایکسیپٹیبلٹی سے ہوتا ہے. ہمارے جھنڈے میں چاند ہے, INL لکھا ہے, ہرا رنگ ہے. ہرے رنگ کے جھنڈے کی 7 پارٹیاں بھارت میں الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے, جس کے لیڈر غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے. تو رنگ تو کسی قوم کا نہیں ہوتا ہے. پیڑوں کا رنگ ہرا ہے, اور چاند جو ہے بہت. چاند دیکھیے یہ قدرت کی ایک خوبصورت چیز ہے جو بڑھتی ہے, ڈوبتی ہے, نکلتی ہے. تو دیکھیے یہ صحیح بات ہے کہ مسلمانوں سے ایلیجنس اور تعلق کو ہم تھوڑی ختم کر سکتے ہیں. ہم اس کو کیسے کریں, کیوں کریں گے بھائی؟ ہم شیروانی بھی پہنتے, ٹوپی لگاتے رکھتے ہیں, اور داڑھی بھی الحمدللہ رکھتے ہیں, اور مسلمان کی حیثیت سے ہم پریکٹسنگ مسلمان بھی ہیں. جو ہمارے ملک کے غیر مسلم سیاستدان ہیں ان کا ایک بائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ نامنکلیچر سے نہیں آ پاتے ہیں. ہاں, ان کو انڈین نیشنل لیگ میں ابھی کیا مسلمانوں کے علاوہ اور کون سے لوگ ہیں؟ یعنی جیسے ہم بات کریں دلت سماج کی یا آدیواسی سماج کی, ہندو سماج کی, تو کیا وہ لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں؟ لوگ ممبر بھی بنا رہے ہیں, ویلکم بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے آپ کے ابھی 4 نائب صدر ہیں, اس میں سے کوئی ایک ہے مسلمانوں کے علاوہ؟ ہمارے ایک باقاعدہ ورکنگ پریسیڈنٹ لکھنؤ کے PC کوریل ہے, بس ایک ہے. مطلب ابھی برائے نام آپ نے شامل کیا, پرماننٹ نہیں, اوپن ہے ہمارا. اور ابھی الیکٹ ہوئے ہمارے کرناٹکا کے جنرل سیکرٹری. اچھا, جنرل سیکرٹری کرناٹک کے الیکٹ ہوئے. ہم دیکھیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے, جو لوگ ہمت کریں مسلم قیادت کی پارٹی رکھنا ہمارا جمہوری حق ہے. یا میجارٹی اگر مسلمانوں کی, ڈومیننٹ میجارٹی مسلمانوں کی اگر نیشنل لیگ میں ہے تو وہ ملک کے لیے
کہ اس کے مزاج کے دستور کے خلاف نہیں ہے. اچھا، اس وقت آپ بھی کیرلا میں، میں بھی کیرلا میں ہوں، اور یہاں آپ کا 3 روزہ INL کا کنونشن ہوا جس میں کئی سارے فیصلے ہوئے. کل رات میں INL کا بہت بڑا اجلاس بھی تھا بیچ کے کنارے، سمندر کنارے بیچ پر، اور بڑی خوبصورت جگہ تھی، کافی بھیڑ بھی تھی، ہزاروں لوگ اکٹھا تھے، سارے لیڈرز تھے. تو یہ 3 دن کا آپ کا کنونشن ہوا ہے سلیمان صاحب، اس میں کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ ایکچولی 3 دن کا کنونشن ہمارا 28 کو شروع ہوا. جی. تو اس میں الگ الگ ایونٹس تھے، الگ الگ پروگرامنگ تھی. لیڈیز کا پروگرام تھا، سب سے لیڈیز شریک ہوئی، لیڈیز اسپیکر، لیڈیز پارٹیسپینٹس، یوتھ کا تھا، اسٹوڈنٹس کا تھا، لیبرس کا تھا. ان کی پرابلم کیا ہے؟ لیبر یونین ہمارا ہے، ہمارے فرنٹل آرگنیزیشنز جو ہیں الگ الگ، ویمنس لیگ، لیبر یونین، SNL یعنی اسٹوڈنٹ لیگ، نیشنل یوتھ لیگ NYL، سب کے الگ الگ اجلاس ہوئے. اور آخری 29 کا ایک اجلاس تھا 2:30 بجے سے، وہ تھا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ سیکولر ڈیموکریسی ان دا کنٹری. فیوچر کیا ہے اس کا؟ اس میں بدھ جیوی یعنی انٹلیکچوئل اسپیکر تھے ہمارے، کئی MPs تھے، کئی رائٹرس تھے. تو اس طرح کے الگ الگ پروگرام ہم نے کر کے لوگوں کو جوڑا ہے تاکہ وہ اس ملک کو بچانے، سماج کو بچانے کھڑے ہوں. تو ظاہر ہے 3 روز چلا اس میں. آخری جو آپ نے کل دیکھا ہے وہ تو ہماری ریلی تھی، یعنی ایک شو آف اسٹرینتھ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ورکرز میدان میں اترے. ہمارے ورکر 14 ڈسٹرکٹ سے آئے، جو آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہر ضلع کا بینر لگا کے آئے. تو یہ آخری پروگرام تھا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک دن کی بھیڑ جمع کرنے سے نہیں کھڑی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک کیڈر بیس پارٹی کا آرگنیزیشن بنتا ہے. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں. تو کیرلا کے علاوہ آپ کن صوبوں میں آپ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کو مضبوط کرے، وہاں کیڈر بنائے؟ ابھی ہمارے سامنے سارے صوبے ہیں، لیکن 9 صوبوں میں ہم نے کچھ کام بڑھایا ہے اپنا. کون سے 9 اس میں تمل ناڈو ہے، کرناٹکا ہے، UP ہے، بہار ہے، جھارکھنڈ ہے، اور دلی پردیش ہے، اور مہاراشٹر ہے. ان اسٹیٹس میں ترجیحات کی بنیاد پر بڑھایا ہے. اور یہاں دورے ہمارے شروع ہو گئے. جیسے اب نکل رہا ہوں یہاں سے تو مہاراشٹر پہلے جاؤں گا، 2 دن بعد وہاں سے پھر میں چنئی جاؤں گا. تو کوشش کر رہے ہیں ہم کہ پھر سے نئے حوصلے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں اور یہ ملک گیر پارٹی بنے. کوشش. بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد سلیمان صاحب، آپ ملی شخصیت بھی ہیں، انڈین نیشنل لیگ کے قومی صدر ہیں، اور تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ مسلم لیگ کی کیا تاریخ تھی، مسلم لیگ سے پھر جو مسلم لیگ کے ہی ذمہ داران تھے کیوں الگ ہوئے، کیوں ان کو انڈین نیشنل لیگ بنانے کی ضرورت پڑی، اور جو سب سے اچھی بات بتائی سلیمان صاحب نے کہ جو مسلم لیگ کے لیڈرز تھے وہ چاہتے تو مسلم لیگ کو ہی الگ کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، معاملہ کوٹ ہو جاتا ہے اور پھر پرانی پارٹی ختم ہو جاتی ہے، نئی پارٹی بنتی ہے. جیسے حال ہی میں 2 پارٹی کا معاملہ آیا، رام ولاس پاسوان کی پارٹی کا جھگڑا ہوا، کیس گیا کورٹ میں، تو کورٹ نے اس راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کو بین کر دیا اور دونوں کو کہا الگ الگ نام سے پارٹی بناؤ. شیو سینا کے ساتھ بھی ابھی یہی ہوا. تو ایک اچھی سوچ کا، فکر کا مظاہرہ کیا سلیمان صاحب یا ابراہیم سلیمان سیٹھ والا نے، کہ انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کیا، کہا کہ تم لوگ چلاؤ مسلم لیگ کو، الگ پارٹی بنائے انڈین نیشنل لیگ کی. کیڈر وہی ہے، لوگ وہی ہیں، جو لوگ مسلم لیگ میں تھے وہی ادھر دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. زیادہ تر اس کے لوگ اسی وقت آ گئے تھے اور اب بھی دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، چونکہ فکر وہی ہے، تھوڑی بہت تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ انڈین نیشنل لیگ بن رہی ہے. ہم آپ کو بھی بتا دیں کہ مرتبہ میں نے بتایا بھی کہ ہندوستان میں صرف 4 ایسی پارٹی ہے اس وقت جس کی لیڈرشپ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس پارٹی کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے جو اسمبلی میں ہے، جس نے چناؤ جیتا ہے. اس میں پہلا نمبر پر مسلم لیگ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ MLAs ہیں، اس کے بعد AIUDF ہے جو آسام میں ہے، پھر IMIM ہے، اور اس کے بعد چوتھی پارٹی ہے انڈین نیشنل لیگ جس کے پاس بھلی ایک MLA ہے، لیکن عزائم بلند ہے اور ان کا منصوبہ ہے کہ ہم نے سیکولر نام رکھا ہے تو پھر ہندوستان میں جانا ہے. کیسا لگا آپ کو ہمارا انٹرویو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اور اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی تاریخ ہے، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور اس لیے 3000 کلومیٹر کا سفر کر کے میں کیرلا آیا ہوں تاکہ کیرلا سے دکھا سکوں کہ کیا کچھ یہاں کی سرگرمیاں ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر ملاقات ہوگی اس طرح کے اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. ملت ٹائمز کو جوائن ضرور کر لیجئے، ہمارے ایسوسیٹ یا اسپیشل ممبر بنیے. صرف 89 روپیز کی فیس ہے. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں.